السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ عبدالمالک رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں زیارات مقدس۔ اس وقت الحمدللہ مدینہ شریف میں ہیں اور مسجد قباء کا منظر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ ہے جی مسجد قباء، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ یہ منظر صبح کا ٹائم ہے، صبح کا وقت ہے، رش ہے کبوتروں کا بھی اور حضور کی امت کا بھی۔ تو ماشاءاللہ یہ سورج بھی ابھی ماشاءاللہ اپنی شعائیں جو ہے مسجد قباء پہ صحیح ماشاءاللہ ڈال رہا ہے۔ تو یہ منظر دیکھنے والا ہے، میں اسی لیے آپ کو یہ منظر دکھا رہا ہوں۔ تو ہم انشاءاللہ اندر کا جو منظر ہے وہ بھی دیکھیں گے اور انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ جی ہاں، مدینہ میں حضور جب تشریف لائے تھے تو بستی قباء میں حضور نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ وہ مسجد ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں حضور نے سب سے پہلے مدینے میں مسجد کی بنیاد رکھی۔ تو تقریباً 15 یا 17 مہینے حضور نے بیت المقدس کی طرف اپنا مبارک چہرہ کر کے نماز پڑھی اور صحابہ نے بھی پڑھی۔ تو یہ وہ منظر ہے جی ماشاءاللہ۔ اس وقت رش ہے، کافی رش ہے۔ آپ کو میں اندر کے مناظر جو ہے وہ دکھاتا ہوں، اور بڑے خوبصورت مناظر ہیں ماشاءاللہ اندر کے۔ اب یہ منظر دیکھیں اور سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضور کے قدم جہاں لگے وہاں رونق ہی رونق ہیں۔ یہ ہے جی مسجد قباء۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد مدینہ منورہ میں، اور الحمدللہ یہاں پہ حضور کا فرمان ہے کہ 2 رکعت نماز نفل مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ تو یہاں پہ ہر عاشق کی، ہر غلام کی یہی ماشاءاللہ سوچ ہوتی ہے کہ میں عمرے کا ثواب جو ہے وہ حاصل کروں مسجد قباء میں جا کے۔ ماشاءاللہ یہاں نوافل ادا کیے جا رہے ہیں، ہم بھی نوافل ادا کرتے ہیں۔ آپ یہ منظر دیکھیں۔ تو جناب جی یہ محراب ہے، آپ محراب دیکھ رہے ہیں۔ ممبر انہوں نے مکمل بند کیا ہوا ہے اور مولانا مجید صاحب ماشاءاللہ نوافل ادا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو مسجد قباء، اس مسجد کو بھی نسبت ہے حضور کے ساتھ۔ یہاں پہ حضور نے نمازیں پڑھی، تقریباً 14 دن حضور یہاں پہ رہے۔ اس کے بعد آپ مدینہ جہاں مسجد نبوی ہے وہاں حضور تشریف لائے۔ تو چلیں آج آپ کو اس کے بعد کی جو زیارت ہے وہ ہے غزوہ خندق۔ تو جناب یہ ہم پہنچ چکے ہیں غزوہ خندق۔ یہ وہ میدان ہے جہاں پہ حضور نے جنگ کا ارادہ فرمایا، اور یہ جنگ ایسی تھی کہ درمیان میں خندق کو دی گئی۔ یہ مساجد جو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں صحابہ نے خیمے لگائے، جہاں حضور تشریف فرما ہوئے، تو سلطنت عثمانیہ کے دور میں وہاں پہ مساجد بنا دی گئی تھی۔ یہ بھی مسجد آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بڑی مسجد خندق کے نام سے بنا دی گئی، اور ساتھ ساتھ چھوٹی مساجد اور بھی ہیں جہاں جہاں صحابہ کے خیمے لگے تھے، اور جہاں حضور تشریف فرما ہوئے وہاں پر بھی مسجد بنی ہوئی ہے، اور یہ بھی منظر دیکھنے والا ہے۔ آپ اس منظر کی کریں زیارت، چلیں ہم بھی کرتے ہیں زیارت۔ یہ بھی زیارت ہے غزوہ خندق کے قریب مسجد بنی ہوئی ہے۔ ویسے جہاں پر میں نے عرض کی تھی صحابہ بیٹھے ہیں، حضور تشریف فرما، وہاں مساجد بنا دی سلطنت عثمانیہ کے دور میں۔ یہ مسجد ہے، جنگلہ لگا ہوا، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ اس کی بھی زیارت کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں جہاں جہاں حضور گئے، جہاں جہاں صحابہ گئے، تو یہ جگہ تو نسبتیں والی ہے، اور یہاں پہ رش بڑا ہے، بڑا رش ہے یہاں پہ الحمدللہ۔ زیارات کے لیے لوگ گاڑیوں پہ آ رہے ہیں، چھوٹی گاڑیوں پہ، بڑی گاڑیوں پہ۔ زیارت الحمدللہ عوام ماشاءاللہ یہاں پہ کر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان جگہوں کو نسبت حضور کے ساتھ ہے، صحابہ کے ساتھ ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ آپ زیارت کریں، ہم پھر اگلی زیارت پہ چلتے ہیں، وہ بھی آپ کو کرواتے ہیں۔ تو یہ مساجد آپ دیکھ رہے ہیں، اوپر جو مساجد بنی ہوئی ہے نا جہاں پہ عوام آ جا رہی ہے، میں کوشش کرتا ہوں آپ کو وہاں کی زیارت کرواتا ہوں۔
مسجد الفتح کے نام سے ہے، تو حضور کا خیمہ جو تھا وہاں لگایا گیا تھا، تو چلتے ہیں وہاں کی زیارت بھی ہم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ زائرین جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے ہیں، رونق لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ مدینہ مدینہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جی، یہ ہے مسجد الفتح، یہاں پہ حضور کا خیمہ لگایا گیا تھا۔ تو ترک حکومت سلطنت عثمانیہ کا جب دور تھا تو انہوں نے اس مقام کو بھی الحمدللہ زیارت کے لیے مسجد تو بنا دی، یہاں پہ زائرین آتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، مصلی وغیرہ سب کچھ ہے، محراب بھی بنا ہوا ہے، تو الحمدللہ یہ منظر بھی دیکھنے والا تھا۔ یہاں پر بھی خوشبوئیں الحمدللہ آ رہی تھی کیونکہ حضور یہاں پہ تشریف فرما ہوئے۔ تو آپ اس وقت مسجد الفتح دیکھ رہے ہیں، آپ زیارت کیجئے، ہم آپ کو اگلی زیارت بھی انشاءاللہ کروائیں گے، یہ کیونکہ زیارات کا سلسلہ اس ویڈیو میں جاری و ساری ہے۔ اس زیارت کے بعد ہم جائیں گے مسجد قبلتین۔ مسجد قبلتین میں ہم پہنچ چکے ہیں، یہ ہے جی دخول کا رستہ، ہم یہاں سے داخل ہو رہے ہیں، وضو بنانے والے بھی جا رہے ہیں یہاں سے، اور وضو بنا کے ہم اوپر جائیں گے۔ اور مسجد قبلتین دو قبلوں والی مسجد، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام۔ یہاں پر حکم ہوا تھا تو حضور ایک قبیلے میں آئے ہوئے تھے، تو یہاں نماز ظہر یا نماز عصر ماشاءاللہ مولانا مجاہد صاحب بھی جا رہے ہیں، تو یہاں پہ ہم نوافل ادا کریں گے اور مسجد قبلتین کی زیارت بھی کرائیں گے آپ کو۔ دو قبلوں والی مسجد، یہاں پر بھی رش ہے کیونکہ اس مسجد کو بھی نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے، تو یہاں پہ حضور نے 2 رکعت پڑھ لی تھی، اگلی 2 رکعتوں میں قبلہ تبدیل کا حکم ہوا، بیت المقدس کی طرف حضور کا چہرہ تھا، پھر قبلہ اول کے بعد ہمارا قبلہ بیت اللہ بنا، تو حضور نے اپنا رخ پھیرا تو صحابہ نے بھی حضور کے پیچھے رخ پھیر دیا۔ تو یہ ہے جی مسجد قبلتین، آپ اس مسجد کی زیارت کریں، اور یہاں پہ بھی دیکھیں رش ہے ماشاءاللہ، رش جہاں جہاں پر بھی ہم گئے ہیں رش الحمدللہ کافی ہے۔ تو یہ ہے مسجد قبلتین، یہ اوپر مصلی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس وقت قبلہ اول یعنی بیت المقدس کی طرف تھا، تو یہاں پہ نشانی کے طور پہ لگا دیا گیا مصلی، اور اب محراب کا جو رخ ہے وہ ہے بیت اللہ کی طرف۔ جی ہاں، یہ ہے مسجد قبلتین، آپ اس کی زیارت کریں، پھر اگلی زیارت کے لیے بھی ہم چلتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہے جی مسجد قبلتین کا محراب اور ممبر، یہ مصلی امام صاحب کا ماشاءاللہ یہاں پہ ریڈ پٹی لگا دی گئی ہے، امام صاحب آئیں گے تو یہاں پہ کھڑے ہوں گے اور کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ چلیں ماشاءاللہ مسجد قبلتین کی اپنے زیارت کی آگے چلتے ہیں۔ اب یہ رش دیکھ لیں ماشاءاللہ، یہ مسجد قبلتین کی زیارت کے لیے عوام آ رہی ہے۔ تو یہ منظر تھے مسجد قبلتین کے ارد گرد، اور یہ مسجد قبلتین کا گنبد، اور ہم اس وقت جا رہے ہیں اپنی اگلی زیارت کی طرف، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو زیارت کرواتے ہیں۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں، اور مدینہ مدینہ حضور کی ذات پہ درود و سلام بھی پڑھ لیں، سبحان اللہ۔ تو مسجد قبلتین سے ہم اب آگے کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ آپ مسجد دیکھ رہے ہیں 2 قبلوں والی ماشاءاللہ۔ اب ہم جائیں گے وادی عثمان، اور یہ وادی عثمان کی ماشاءاللہ مارکیٹ ہے کھجور کی، یہاں پر بھی بڑا رش ہے، تو حجاج اکرام یہاں سے ماشاءاللہ زائرین جو ہیں وہ کھجور کی فروخت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی مطلب بہت ساری چیزیں یہاں پہ ملتی ہیں۔ ہم بھی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے کھجور جو ہے وہ خریدیں انشاءاللہ۔
مولانا مجاہد صاحب کا بھی ارادہ ہے کہ ہم یہاں سے قبول خریدیں اور انشاءاللہ ہم یہیں سے حضور کی خریدیں گے اور پھر آگے ہم جائیں گے شہدائے احد، انشاءاللہ وہ زیارت آپ کو کروائیں گے. آپ یہ منظر دیکھیں. الحمدللہ ہم اس وقت جبل احد پہنچ چکے ہیں اور یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جبل احد کے. جی ہاں، یہ وہی پہاڑ ہے جس پہاڑ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ احد ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم احد سے پیار کرتے ہیں. یہاں پہ سائیکل سروس بہت چل رہی ہے مدینہ میں. سائیکل سروس یہاں پہ بہت چل رہی ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں گرین سائیکل، اور یہ بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں مدینہ گھومنے کے لیے. بہرحال چلیں ہم آپ کو قریب سے شہدائے احد وہاں پر بھی حاضری پیش کرتے ہیں اور آپ کو پہاڑ بھی دکھاتے ہیں. اور یہ منظر آپ دیکھیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل پہ نیو تشریف لائے ہو سبسکرائب کر دیجئے گا. ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا. بہت شکریہ. لا انا واقف عشان ما حدش يقف.